السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ میدان جنگ میں ایک سپاہی ڈھال کے ساتھ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ جس زمانے میں تلوار اور تیروں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں تو اپنی حفاظت کے لیے ڈھال رکھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے میں اور آپ بھی زندگی کے اس میدان جنگ میں ہیں اور شیطان کے خلاف اپنی حفاظت کے لیے ہمیں ڈھال چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو انسان کے لیے ڈھال قرار دیا کہ اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو شیطان سے اور نفسانی خواہشات سے بچاتے ہیں، لیکن یہ ایک مضبوط ڈھال ہے اور یہ کچھ چیزوں سے پھٹ جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور اس کے فوائد انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ان دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو آپ کے روزے کو بیکار کر دیتے ہیں، اور ایک نمبر پر جھوٹ ہے اور دوسرے نمبر پر غیبت۔ یہ وہ دو بنیادی گناہ ہیں جو روزے کے ثواب کو بیکار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، تو قانونی طور پر اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کے فوائد اور ثمرات اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ غیبت کو قرآن کریم نے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں اس کا عملی ثبوت بھی ملتا ہے۔ مسند احمد کی اور مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا معاملہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ان دو خواتین نے روزہ رکھا ہے لیکن پیاس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی یہ بات سن کر اعراض فرمایا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ مرنے کے قریب ہیں، اور یہ غالباً دوپہر کے وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں کو بلاؤ۔ چنانچہ ان دونوں کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، ایک بڑا پیالہ، اور ان دو خواتین میں سے ایک سے کہا کہ اس میں قے کرو۔ تو جب اس نے اس میں قے کی تو پیپ، تازہ گوشت اور خون کی قے تھی، حالانکہ دوپہر کا وقت تھا، گوشت کہاں سے آیا؟ اب دوسری عورت سے کہا گیا کہ تم بھی کرو۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس کی قے میں سے بھی تازہ گوشت نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے تو روزہ رکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے روزے کو خراب کر لیا۔ یہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر غیبت کر رہی تھی۔ تو غیبت اور جھوٹ یہ ایسے گناہ ہیں جو روزے کے ثواب کو بیکار کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پورے سال کے لیے مشق ہوتا ہے۔ جیسے ایک فوجی پہلے ٹریننگ کرتا ہے یا کوئی بھی ملازم ہو، پہلے اسے ٹریننگ سیشن سے گزارا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمان کے لیے ٹریننگ سیشن ہے۔ اس مہینے میں آپ نے مشق کرنی ہے مختلف گناہوں سے بچنے کی۔ تو اس مہینے کو بھی اگر ہم جھوٹ اور غیبت سے آلودہ کریں گے تو ہمارا پورا سال ان گناہوں سے آلودہ گزرے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم پانی نہیں پیتے، حالانکہ حلال ہے، اور حلال چیزوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹ اور غیبت جیسی چیزوں سے، تو ان سے زیادہ اہتمام کے ساتھ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔